تعلق ہے ان کا ہری پور سے. وہ کہتے ہیں جی میں پچھلے 8 سال سے یو اے ای میں نوکری کر رہا ہوں, دل کرتا ہے وطن واپس آؤں, پھر حالات دیکھ کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. میری طرح کے لاکھوں پاکستانی اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں لیکن حالات کی سنگینی کی وجہ سے پردیس کاٹنے پہ مجبور ہیں. ارسلان طارق صاحب, میں آپ کا یہ دکھ بہت زبردست طریقے سے نا شیئر کر سکتا ہوں, چونکہ میں نے خود یہ ٹارچر دیکھا ہے. میں نے خود ساختہ جلاوطنی کا دکھ کاٹا ہے خود. میری تو ایک پوری کتاب ہے, اس کا نام ہے آدھی ملاقات. اس میں جو کرب دکھ تکلیف, حالانکہ میں سعودی عربیہ سے اپنی وائف کو آئی یوز ٹو رائٹ لیٹرز اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے بھڑاس, حالانکہ میں ہر 6 مہینے بعد آتا تھا, سال بعد نہیں, ہر چوتھے مہینے چھٹے مہینے میں آئے. تو وہ میری اہلیہ نے وہ خطوط سنبھال لیے. اب میں نے کوئی 1.5-2 سال وہ جمع کرتی رہی. میں نے جب دیکھے تو آئی واز شاکڈ. پھر میں نے ان کو کتابی شکل میں شائع کیا. اس کے 5-4 ایڈیشن چھپ گئے ہیں اور اس کا نام ہے آدھی ملاقات. اب تو پتہ نہیں مارکیٹ میں ہے بھی یا نہیں. اس کا ایک ایڈیشن ہمارے بہت خوبصورت شاعر ہیں شعیب بن عزیز, انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا پبلیکیشن ہاؤس, انہوں نے بھی چھاپا تھا. آپ کے ساتھ آپ کا اور اپنا دکھ شیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں. میں جب پہلی بار سعودی عربیہ گیا, یہ ضیاء الحق کی جیلیں کاٹ کے حالات بڑے ابتر ہو گئے, برا حال, ڈپریشن, فرسٹریشن, سارا کچھ, بے روزگاری, ضیاء الحق کا وہ گندا خلیص منافقانہ دور. تو میں جب یہاں سے لاہور سے گئے, ہم 3 دوست تھے. میرا بچپن کے دوست بہت ہی پیارے حفیظ خان, جو پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے. ہم کلاس فیلوز ہیں شروع کے, یونیورسٹی میں بھی کلاس فیلو تھے. ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا, کلاس بھی, ہاسٹل بھی ایک تھا. وہ پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ان کے نیچے سیکرٹری منتخب ہوا تھا اپنا جاوید ہاشمی. تو وی آر کنٹمپریریز. تو حفیظ خان نے پھر کہا کہ نہیں, گن پوائنٹ پہ حالات نہیں موافق نہیں ہیں, اس طرح تم اپنے آپ کو تباہ کرو گے تو چلو. ہی واز آلریڈی الحمدللہ سیٹلڈ ریاض, سعودی عربیہ. اچھا, تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو ہم ایک جمشید, ایک اور کو دوست مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں, وہ دوست تو نہیں تھا, آشنائی تھی اس کے ساتھ. اختر یوسف ہوتے تھے جنہوں نے چکوری, ندیم کی چکوری کے گانے لکھے تھے. پھر انہوں نے اپنی ایک فلم بنائی تھی, ساون آیا تم نہیں آئے. بڑے اچھے شاعر تھے اختر یوسف. ان کا بیٹا کیسر یوسف, میں اور ایک دوست ہمارا پنڈی ہوتا ہے جمشید. ہم یہاں سے کراچی گئے, کراچی سے جدہ ٹرانزٹ میں تھے, وہاں سے ہم نے ریاض جانا تھا. تو میں اتنا شدید مجھے ڈپریشن جدہ ایئرپورٹ پہ. تو لینڈ کرنے کے میرا خیال ہے وہ 2-4 گھنٹے کا کوئی فرق ہوگا. میں نے ایک شعر لکھا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں, جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. بدن لے کر چلا ہوں, جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. وطن سے دور ہوں, پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اس سے بڑا دکھ, اس سے بڑی صدا, اس سے بڑی اذیت ممکن نہیں ہے. مجھے نہیں پتا جبری جلاوطنی کیا ہوتی ہے, جیسے وہ نواز شریف کو بھیج بوجھ دیا تھا. یہ تو خیر میں نے تلے کر کے گئے تھے. کوئی بھی صورت اپنی مٹی سے دور جانا یہ بہت بڑا امتحان اور عذاب ہے. سو میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں, لیکن پلیز ہمت کریں, حوصلہ کریں. آپ نے پتہ نہیں بتایا کتنے سالوں سے, یا 8 سالوں سے, اور باقی لوگوں کا بھی ظاہر ہے وہ بھی کئی سالوں سے ہوں گے. آئی انڈرسٹینڈ یور پین, لیکن میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ بھی اسٹے پٹ پلیز. آپ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, مٹھ رکھیں, جہاں اتنا برداشت کیا تھوڑا اور کر لیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, اللہ اپنا کرم کرے, پاکستان کی سلولی سمت, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, مجھے نہیں پتا, پاکستان کی ڈائریکشن تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن وہ اس طرح سلو موشن میں ہو رہی ہے کہ
ٹھیک طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی. فی الحال پلیز انتہا یہ ہے کہ جو خالص بادشاہت ہوتی ہے، اگر شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو، خالص بادشاہ، تلوار کے زور پہ آیا ہوا، وہ بھی ہندوستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز مورخین نے کمپلیمنٹ شیر شاہ سوری کو، مثلاً ایک یہ ٹوائن بھی ہیں یا ریمز میور، اب مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد لیکن جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی. انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ آدھی رات کا وقت، ذرا جملے پہ غور کریں، آدھی رات کا وقت، گھنا جنگل، بوڑھی عورت تنہا اور سونا اچھالتی گزرتی تھی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. سو اس کو ہم اگر سادہ پیرائے سے بیان کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو 4 تھے، ان کے بعد جب یہ امیر معاویہ نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، بیٹے کو یزید کو نومینیٹ کر دیا، وہاں کہانی ختم ہو گئی. ہمارا بنیادی طور پہ مسلمانوں کے طور پہ ہمارا نظام ہے خلافت اور ملوکیت، یعنی بادشاہت، جو امیر معاویہ اور پھر آگے یزید وغیرہ، وہ کوئی جتنی دیر بھی بنو امیہ یہ خاندان چلا. اس میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں آپ فیر طریقے سے بیعت لیتے ہو اقتدار میں آنے سے پہلے. لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں. بادشاہت، ملوکیت وہ ہے کہ آپ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو تلوار کے زور پہ، پھر تلوار کے زور پہ آپ بیعت لیتے ہو. یہی تاریخ ہے ہماری. جو خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، ان کے بعد پھر بگڑتا چلا گیا. سو موٹی بات میں عرض یہ کروں کہ اصل کہانی ہے نظام کو جو چلاتے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر وہ کمیٹڈ ہیں، ادروائز کوئی نظام نہیں ہے. اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں خریدنی ہیں، باہر فورن بینکس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھنے ہیں، اور بظاہر اگر ان کا اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان میں بھی ہو تو عرب ان کے لیے اٹھنیاں چمنیاں ہی ہیں. پاکستان میں ایسے خاندان ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ان کی بڑی پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرین کی طرح ہے، وہ ساری نیچے ہے. وہ ایک اینٹنا سا اوپر اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ ان کے یہاں سٹیکس ہیں، ان کے یہاں سٹیکس نہیں ہیں. پاکستان کے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کا اصل سارا کچھ باہر ہے. یہاں چونکہ انہوں نے حکومتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اپنا ڈنڈا ڈیرا رکھا ہوتا ہے. تو عام آدمی اس کو نہیں انٹرپریٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتا. سو بنیادی طور پہ دوستو ذہن میں یہ رکھیں کہ نظام نہیں. میں نے ساری مثالیں دی ہیں ماڈرن ہسٹری میں. شیر شاہ سوری کی میں نے مثال دی ہے، اکبر کے زمانے میں نسبتاً صورت، سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ جو آٹومن امپائر کا. تو آج کے زمانے میں میں نے دیکھیں اسکینڈینیویا ہے، انگلینڈ ہے، یہ اپنا امریکہ ہے، چائنا بالکل ہی اس کا کوئی ڈیموکریسی سے لینا دینا نہیں ہے، یہاں پھٹکار ہے ہمارے. سو لوگ گندے، منافق، مجھے ایک، میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا، پی ٹی آئی کے ایک بہت معزز رکن ہیں، عہدیدار بھی ہیں خاصے، سرکار میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی ذرا پتہ تو کریں، جو جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس کی فائل میں صرف ایک صفحہ ہے، چونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں. میرا نام ہے، بلدیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، میرا کام کار بڑا موٹی موٹی، ایک پیج، باقیوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں. وارداتی ہیں، وارداتیں جاری ہیں، ڈر ڈر کے جاری ہیں. رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، احتیاط بڑھ گئی ہے، لیکن بے شمار لوگ موجودہ گورنمنٹ کے بھی وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سو اٹس ناٹ دا ٹاپ مین اونلی، یا کہ سسٹم کون سا ہے، یہ جو بھی ہوگا جب تک یہ گند ریپلیس نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمران جیسا بندہ اگر چلتا جائے ذرا کچھ دیر، اس کے بعد ساری سمجھ آ جائے. اس نے زندگی میں ہر چیز
कख भी नहीं पता था, और जिस जिस काम में हाथ डाला उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, बिकॉज वो गलतियों से सीखता 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 ऑर्डिनरी प्लेयर वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बना। कख भी नहीं पता था। शौकत खानम हॉस्पिटल गए, इमरान को क्या पता हॉस्पिटल क्या होता है, बस एक दिमाग को चढ़ी हुई थी। बहुत ऊंच नीच आई, बहुत प्रॉब्लम्स आए जो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो डटा रहा और सीखता रहा। बिलाखिर आप देख लो कराची तक मामला पेशावर से पहुंच गया। तो इसलिए इस पे ना आप ज़्यादा परेशान हों कि जी ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम या पार्लिमानी निज़ाम ये वो अच्छा बुरा, कोई अच्छा बुरा नहीं है, लोग हैं अच्छे बुरे।